امام موصوف کی اس خدمت حدیث کے ساتھ جس معاملے نے ان کو غیر معمولی شہرت بخشی وہ خلق قرآن کا مسئلہ ہے۔ خلق قرآن کے مسئلے کی تاریخ یہ ہے کہ سب سے پہلے جاد بن درہم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے یہ بات کہی کہ قرآن مخلوق ہے۔ یہی وہ صاحب ہیں جن کو غالباً بنو امیہ کے گورنر تھے خالد بن عبداللہ الکسری، جنہوں نے حرم کے باہر قتل کروا دیا تھا۔ ان کے بعد بھی معتزلہ میں سے بعض لوگ یہ بات کہتے رہے، چنانچہ ایک دوسرے جلیل القدر معتزلی بھی اسی جرم میں قتل کرا دیے گئے۔ تاہم اس وقت تک یہ ایک مدرسہ فکر تھا، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ یہ مامون ہے جس کے زمانے میں یہ مدرسہ فکر خود خلیفہ میں کے دربار میں اثر و رسوخ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کی بہت سی وجوہ بیان کی جاتی ہیں، بعض لوگ اس کی کچھ سیاسی وجوہ بھی بیان کرتے ہیں، لیکن یہ واقعہ ہے کہ مورخین کی تمام تصریحات کا اگر استقصاء کیا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہوئی کہ ابو الحذیل جو امام معتزلہ ہے یہ مامون کا استاد تھا، اور مامون پر اپنے استاد کا غیر معمولی اثر رہا۔ بعض قصے بھی بیان کیے جاتے ہیں کہ کسی مناظرے میں جب بعض مسیحیوں نے یہ کہا کہ مسلمانوں تم حضرت مسیح کو کیا مانتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ کلمۃ من اللہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا وہ مخلوق نہیں تھے؟ کہا مخلوق تھے۔ انہوں نے کہا جب کلمۃ من اللہ مخلوق ہے تو کلام اللہ کیوں مخلوق نہیں ہے؟ اس مناظرے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ بہت عجز ہوا، چنانچہ معتزلہ نے اس کے بعد یہ موقف اختیار کر لیا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، معاف کیجیے قرآن مخلوق ہے۔ اور یہی نقطہ نظر مامون کے دل و دماغ پر بھی بہت غیر معمولی طور پر اثر انداز ہوا۔ مامون نے اس نقطہ نظر کو اختیار کر لینے کے بعد احمد بن ابی داؤد کے زمانے میں جو مامون کے ہاں مسند وزارت پر فائز رہا ہے اس کو لوگوں سے منوانا چاہا۔ احمد بن ابی داؤد معروف معتزلی ہے، اور یہ واقعہ ہے کہ معتزلہ میں سے یہی شخص ہے کہ جس نے حکومت کے اثر و رسوخ سے ایک نقطہ نظر کو منوانے کی طرح ڈالی، اور اس کے نتیجے میں احمد بن حنبل جیسے صاحب ورع شخص کو تعذیب کا شکار ہونا پڑا، اور معتزلہ کو بھی ان کی اس روش نے غیر معمولی طور پر نقصان پہنچایا۔ وہ پہلے مظلوم تھے پھر ظالم ہو گئے۔ احمد بن ابی داؤد نے یہ کیوں کیا؟ اس کے معاملے میں دو نقطہ نظر ہے۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ اس کو دین کا تقاضا سمجھتے تھے، جب ان کو اثر و رسوخ حاصل ہوا تو انہوں نے اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے جو وسائل ان کو میسر تھے وہ کام میں لائے۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس شدت کے ساتھ اس کو فقہا اور محدثین پر نافذ کر دینے کی وجہ ان کے انہی دو آدمیوں کا قتل بنی۔ قتل ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی بنا اگر بالخصوص سیاست یا مذہب میں پڑ جائے تو یہ پھر فتنہ کا باعث بنتا ہے۔ اس وجہ سے ایک عارف نے یہ بات کہی اور بہت صحیح بات کہی ہے کہ سیاسی اور مذہبی قتل سے گریز کرنی چاہیے۔ سیاسی اور مذہبی قتل ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو پھر عوام کے دماغ کو معوف کر دیتا ہے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں مذہبی قتل سے جو فتنہ پیدا ہوا اس کی تو یہی سب سے بڑی مثال ہے کہ احمد بن حنبل جیسے شخص کو کوڑے کھانے پڑے۔ وہ قتل اگر نہ ہوا ہوتا، ایک معاملے کو چھوڑ دیا گیا ہوتا، وہ اپنے علمی دلائل کی بنیاد پر خود ختم ہو جاتا۔ اگر کوئی اس سے ایسی چیز پیدا ہو رہی تھی کہ عامت الناس کے دل و دماغ پر اس کا اثر دور کرنا ضروری تھا تو علمی طریقوں سے دور کیا جا سکتا تھا، لیکن اس قتل نے انتقام کے جذبات پیدا کر دیے۔ سیاسی قتل کی بدترین مثال حسین رضی اللہ عنہ کا قتل ہے، اس سے بھی اس امت کو جو نقصان اٹھانے پڑے ہیں وہ بھی کوئی کم نہیں ہے، تو اس سے ممکن حد تک گریز کرنا چاہیے۔ یہ بات جس عارف نے بھی کہی ہے بڑی صحیح بات کہی ہے۔ چنانچہ مجھے بھی اس تمام واقعے کے پس منظر کی تفصیلات کا مطالعہ کرنے کے بعد اسی بات سے اتفاق ہے
کہ احمد بن ابی داؤد کے اس قدر اصرار اور اس قدر تشدد کے پس منظر میں یہی دونوں قتل تھے۔ انتقام جب آدمی کے سر پر سوار ہو جاتا ہے تو پھر بعض اوقات وہ اپنی حدود سے بہت تجاوز کر جاتا ہے۔ ہماری موجودہ تاریخ میں بھی اس کا کچھ تھوڑا بہت منظر لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ مامون کا نقطہ نظر اس معاملے میں کیا تھا؟ مامون نے اپنے گورنروں کے نام جو 3 خطوط لکھے ہیں، ان میں سے پہلا خط میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ یہ اندازہ ہو جائے گا کہ مامون اس معاملے میں کیا رائے رکھتے تھے، کن دلائل کے ساتھ رکھتے تھے، اور انہوں نے یہ بات کیوں منوائی۔ مامون بہرحال ایک جلیل القدر خلیفہ ہے، عباسیوں کے بہت بڑے لوگوں میں سے۔ عباسی سلطنت کا سارا حسن آخر مامون و ہارون ہی تو ہیں۔ ہارون کے زمانے تک تو عام طور پر خلفاء کا رویہ خلق قرآن کے معاملے میں بالکل مختلف تھا، لیکن مامون جس طرح کہ میں نے عرض کیا ہارون کے مقابلے میں بالکل دوسرے نقطہ نظر پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس میں جو خط لکھا ہے وہ تاریخ میں نقل ہو گیا ہے، اس کو سن لیجئے، اس سے اندازہ ہو جائے گا۔ یہ خط انہوں نے بغداد کے نائب حاکم اسحاق بن ابراہیم کو لکھا۔ یہ ایک شاہی فرمان ہے جو پورا کا پورا تاریخ میں منتقل ہوا ہے۔ میں اس کا سادہ ترجمہ سنا رہا ہوں۔ مامون نے لکھا، اما بعد، مسلمانوں کے ائمہ اور خلفاء پر اللہ کا یہ حق ہے کہ وہ اس دین کی اقامت میں جسے اللہ نے ان کی حفاظت میں دیا ہے، اور ان مواریث نبوت کے قیام میں جن کا اللہ نے ان کو وارث بنایا ہے، اور اس علم کے اظہار میں جو خدا نے انہیں ودیت کیا ہے، اور اپنی رعایا میں حق و صداقت کے ساتھ عمل کرنے اور اسے خدا کی اطاعت پر آمادہ کرنے کے لیے کوشش سے کام لیں۔ امیر المومنین خدائے بزرگ و برتر سے اپنے فرائض کی بجاوری اور انجام دہی میں اس کی رحمت اور توفیق اور عزم سمیم کے طلبگار ہیں۔ امیر المومنین کے علم میں یہ بات آئی ہے کہ رعیت کا ایک بہت بڑا گروہ یہ سننے کا حصہ ہے۔ رعیت کا ایک بہت بڑا گروہ جو فکر و نظر اور دانش و بینش سے محروم ہے، جس کے پاس نہ استدلال ہے، نہ ہدایت، نہ علم کا نور ہے، نہ برہان، وہ جمیع اقطار و آفاق مملکت میں ایسے لوگوں پر مشتمل ہے جو اہل جہالت ہیں، کور چشم ہیں، حقیقت دین اور توحید و ایمان سے ناواقف ہیں، خدا کی کھلی ہوئی نشانیوں سے بے خبر اور اس کے واضح راستے سے لا علم ہیں۔ وہ اللہ کا اس کی قدر کے مطابق اندازہ کرنے سے اور اس کی کنہ معرفت سے قاصر ہیں، اپنی بے عقلی، کوتاہ فہمی اور اچھی طرح تفکر و تذکر نہ کر سکنے کی وجہ سے وہ اللہ اور اس کی مخلوق میں فرق نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اللہ اور اس کے نازل کیے ہوئے قرآن کو برابر کا سمجھ لیا ہے۔ ان لوگوں نے اس بات پر ایک اور اتفاق کر کے یہ دعویٰ کیا ہے کہ قرآن قدیم ہے، اول ہے، نہ اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، نہ اس کی اختراع کی ہے، نہ اسے عالم وجود میں لایا ہے، حالانکہ اللہ عز و جل اپنی اس کتاب میں جو دل کے روگ کی شفا اور مومنین کے لیے رحمت اور رائے ہدایت ہے فرماتا ہے، انا جعلناہ قرآنا عربیہ، پس جس چیز کو اللہ نے بنایا ہے اسے گویا پیدا بھی کیا ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ پھر ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے، کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق۔ اس آیت کریمہ میں خود اللہ نے یہ خبر دے دی ہے کہ قرآن میں ایسے واقعات اور قصص بیان کیے گئے ہیں جو قرآن سے پہلے کے ہیں اور قرآن ان کے بعد نازل ہوا ہے۔ پھر وہ فرماتا ہے، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اور جو شے محکم اور مفصل ہوتی ہے کوئی اسے استحکام بخشنے والا اور تفصیل کرنے والا بھی ہوتا ہے، چنانچہ اپنی کتاب کو محکم کرنے والا اور اس کی تفصیل بیان کرنے والا خود خدا ہے، لہذا وہ اس کا خالق اور پیدا کرنے والا بھی ہوا۔ علاوہ ازیں ان لوگوں نے باطل کو اپنا شعار قرار دے کر لوگوں کو اپنے مسلک کی دعوت دی اور اپنے آپ کو متبع سنت ثابت کرنے کی کوشش کی، حالانکہ قرآن کریم کی ہر فصل میں ایسے قصے ہیں جو ان کے قول کو باطل کرنے والے اور ان کے دعوے کی تکذیب کرنے والے ہیں۔ اس کے باوجود یہ لوگ ظاہر یہ کرتے ہیں کہ صرف یہی اہل حق ہیں، دیندار ہیں اور صاحب جماعت ہیں، اور ان کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ باطل پرست ہیں، کافر ہیں، فرقہ پسند ہیں۔ ایک عرصہ دراز تک یہ لوگوں کو اس طرح ورگلاتے رہے، یہاں تک کہ جوہلا ان کے فریب میں آ گئے، اور وہ لوگ بھی جو اہل کذب و دروغ ہیں، غیر اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے اور دین الہی کے سوا دوسرے اصولوں کے ماننے والے ہیں، ان کے ہم آہنگ اور ہم عقیدہ اس لیے بن گئے ہیں کہ اس طرح اس گروہ میں ان کا اعزاز اور وقار بڑھ جائے گا۔
اور ریاست و عدالت پر ان کا اثر قائم ہو جائے گا۔ یہ وجہ ہے کہ انہوں نے باطل کی خاطر حق کو چھوڑ دیا، خدا سے کنارہ کش ہو کر گمراہی کے گڑھے میں جا پڑے۔ ان کے ظاہری تزکیہ اور تورع کی وجہ سے ان کی شہادت کو لوگوں نے مان لیا اور ان کے ذریعے سے احکام الہی نافذ ہونے لگے، حالانکہ نہ ان کا ایمان درست ہے، نہ نسب ٹھیک ہے، نہ دیانت قابل اعتماد ہے، ان کی نیت فاسد ہے، ان کا یقین مجروح ہے، ان کا مقصد و منشا اور غرض و غایت صرف یہ ہے کہ فریب کاری سے فتنہ و فساد برپا کر دیا جائے۔ انہوں نے اپنے رب پر افطرا پردازی کی ہے، حالانکہ قرآن کریم میں ان سے عہد واثق لیا گیا ہے کہ اللہ کے معاملے میں صرف حق پر قائم رہیں گے، لیکن انہوں نے اس تعلیم کو مٹا دیا۔ انہی کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم اللہ وأعمی ابصارہم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا۔ ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، پھر ان کو بہرا کر دیا اور ان کی بصارت چھین لی، یہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ امیر المومنین نے محسوس کیا کہ یہ لوگ امت کے لیے مضر اور ضلالت کی جڑ ہیں۔ انہوں نے توحید اور ایمان میں قطع و برید کر دی ہے اور یہ جاہل اور جھوٹے ہیں۔ شیطان ان کی زبان سے بول رہا ہے، ان کی صداقت و شہادت متروک اور مردود ہونے کے قابل ہے۔ ان کے کسی قول و عمل پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا کہ عمل یقین کے بعد ہے، اور یقین اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک حقیقت اسلام سے پوری واقفیت نہ ہو اور خلوص کے ساتھ توحید پر عقیدہ نہ ہو۔ اور جو ان حقائق سے اندھا ہے وہ اپنے عمل اور شہادت میں اور زیادہ اندھا اور گمراہ ہے۔ جو خدا پر اس کی وحی پر جھوٹ بولے، جو خدا کو اور اس کی حقیقت کو نہ پہچانتا ہو، ضروری ہے کہ اس کی شہادت رد کر دی جائے، کیونکہ یہ وہ ہے جس نے اللہ کی گواہی اس کی کتاب پر رد کر دی۔ لہذا تم اپنے قاضیوں کو بلاؤ اور انہیں ہمارا یہ خط سناؤ، ان کے عقائد کا امتحان لو اور دریافت کرو آیا وہ قرآن کو اللہ کی مخلوق سمجھتے ہیں یا نہیں، اور انہیں یہ بتا دو کہ جس شخص کا ایمان اور توحید کے بارے میں اعتقاد پکا اور سچا نہ ہوگا، امیر المومنین اس سے آئندہ کوئی سرکاری خدمت نہیں لیں گے۔ بس اگر وہ خلق قرآن کو تسلیم کر لیں اور امیر المومنین کے مسلک سے اتفاق کر لیں تو وہ ہدایت اور نجات کے راستے پر گامزن ہیں۔ پھر تم انہیں حکم دینا کہ وہ سب کے سامنے اپنے مسلک کو بیان کریں، اور جو اس مسلک کو قبول نہ کرے اس کی شہادت ترک کر دی جائے۔ اس کے علاوہ تم اپنے علاقے کے تمام قاضیوں سے اس مسئلہ کے بارے میں استفسار کرو اور ان کو ہمارا حکم پہنچاؤ اور ان کی نگرانی کرتے رہو، تاکہ جب تک وہ اپنے دین و ایمان میں پکے اور سچے ثابت نہ ہو جائیں احکام الہی کو نافذ نہ کرنے پائیں، اور امیر المومنین کے اس فرمان کا جو اثر مترتب ہو اس سے اطلاع دینا۔ یہ خط ربیع الاول 218 میں مامون الرشید نے تحریر کیا ہے۔ اس خط میں وہ دلائل بھی بیان ہو گئے ہیں جو اس باب میں امیر المومنین رکھتے تھے اور ان کا رویہ بھی۔ خط کے آخر میں جو حکم انہوں نے دیا اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے، بلکہ واضح ہی ہے، کہ جو لوگ سرکاری خدمات انجام دے رہے تھے پہلے مرحلے میں انہی کے بارے میں انہوں نے شدت برتنے کا حکم دیا۔ یعنی اگر کوئی آدمی کہیں قاضی ہے، کہیں گورنر ہے، کہیں کوئی ذمہ داری انجام دے رہا ہے، کوئی مذہبی خدمت حکومت کی طرف سے اس کے سپرد ہے، اور وہ خلق قرآن کے معاملے میں امیر المومنین کے موقف سے اتفاق نہیں رکھتا، تو پھر اس کو زیادہ سے زیادہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ معزول کر دیا جائے۔ لیکن بعد کے دونوں خطوط کا مطالعہ کرنے سے اور حالات کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے موقف میں شدت آتی چلی گئی، یہاں تک کہ پھر انہوں نے تمام لوگوں سے اسی نوعیت کا استفسار کرنا شروع کر دیا۔ احمد بن حنبل کوئی سرکاری خدمت نہیں انجام دے رہے تھے، جہاں جہاں بھی ان کے گورنروں کو کوئی آدمی ملا جو مسند افتاء پر تھا، مسند تحدیث پر تھا، جس کی طرف لوگ رجوع کرتے تھے، یا جو کہیں کوئی اپنے طور پر مذہبی خدمت انجام دے رہا تھا، انہوں نے بلا کے ان کو تعذیب کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ اپنے غالباً دوسرے یا تیسرے خط میں تو انہوں نے صاف لکھ دیا کہ اس طرح کے لوگوں میں سے جو آدمی بھی کہیں خلق قرآن کا قائل نظر نہ آئے اس کو لشکر میں بھیج دو، وہاں اس کی طبیعت درست کی جائے، اگر وہ اس کے باوجود بھی نہ مانے تو پھر اس کو بغداد روانہ کر دو۔ چنانچہ اسی سلسلے میں یہ لوگ بغداد آئے ہیں۔ بغداد میں پھر دربار خلافت میں ایک ایک بڑے آدمی کو بلا کر اس معاملے میں اس کی شہادت لی گئی۔ خط سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امیر المومنین اس کو اپنی دینی ذمہ داری سمجھتے تھے، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو دوسروں تک پہنچانے اور اس کی حفاظت کرنے کا جو فرض انہیں سونپا ہے اس کے تحت یہ کام ان کو کرنا چاہیے۔ اس کو انہوں نے ایمان و عقیدے کا مسئلہ قرار دے لیا، اور خط کا مطالعہ کرنے سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے، اور ابو زہرہ نے صحیح استنباط کیا ہے کہ خط کا لب و لہجہ وہ نہیں ہے جو عام طور پر بادشاہوں کے خطوط کا ہوتا ہے۔ اس میں
تطویل ہے، اتناب ہے۔ بادشاہ اس طرح عام طور پہ کلام نہیں کرتے ہیں۔ یہ صاف واضح ہوتا ہے کہ یہ خط بھی احمد بن ابی داؤد ہی کے لکھے ہوئے ہیں جو مامون کی طرف سے بھیجے گئے، بلکہ ان خطوں کے اس لب و لہجے کی بنیاد پر بعض لوگوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ مامون کی اجازت کے بغیر ہی یہ خط بھیج دیے گئے، لیکن یہ واقعہ ہے کہ بعد کے تاریخی حالات اس نقطہ نظر کی تائید نہیں کرتے۔ خط انہی کی طرف سے بھیجے گئے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ خط لکھنے والے کوئی بھی رہے ہوں، آخر ہمارے زمانے میں بھی حکمرانوں کی تقریریں تو کوئی دوسرے لوگ ہی لکھتے ہیں، لیکن وہ تقریریں جب ان کی طرف سے کر دی جاتی ہیں اس کی ذمہ داری انہی پر عائد ہوتی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ احمد بن حنبل اور بعض دوسرے لوگوں کو انہی خطوط کے نتیجے میں پھر حاضر ہونا پڑا۔ صرف احمد بن حنبل ہی نہیں، بہت سے دوسرے لوگ بھی آئے، اور زیادہ تر لوگوں نے امیر المومنین کی رائے سے اتفاق کر لیا۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ 4 آدمی ہیں جنہوں نے اس معاملے میں بہت اصرار کے ساتھ خلیفہ کی رائے رد کر دی: محمد بن نوح، القواریری، سجادہ اور احمد بن حنبل۔ باقی تینوں بزرگ تو زیادہ معروف نہیں ہوئے، لیکن احمد بن حنبل نے جس شان کے ساتھ اختلاف کیا، جس طرح اختلاف کیا، یہ چیز اب تاریخ کا حصہ بن گئی ہے۔ مامون کے زمانے میں بھی یہی عالم رہا۔ اس کے بعد جب معتصم حکمران ہوا، مامون بہت پڑھا لکھا، بہت ذہین، بہت فقیہ آدمی تھا۔ اس کے زمانے میں تہذیب وہاں تک نہیں پہنچی جہاں معتصم نے اس کو پہنچا دیا۔ معتصم نے تو یوں سمجھ لیجئے کہ بالکل ایک انگھڑ آدمی کی طرح امام کے ساتھ معاملہ کرنا شروع کر دیا، اور پھر جو معاملہ ہوا ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ امام جیسے صاحب ورع آدمی کا کام تھا کہ وہ اس کو برداشت کر گئے۔ ان کی پیٹھ پر جو کوڑے مارے گئے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کسی ہاتھی کے بھی پڑتے تو بلبلا اٹھتے۔ 12 ان کو دربار میں بلا کر اسی طریقے سے ان کی پیٹھ پر تازیانے برسائے گئے۔ بار بار ان کو ان کے موقف سے رجوع کرنے کے لیے کہا گیا۔ وہ ہر موقع پر یہی کہتے کہ تونی بشیم من کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، میں اگر کوئی قرآن اور سنت کی چیز لے آؤ گے تو اس کو مان لوں گا، اس کے علاوہ میں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ چنانچہ ان کا یہ جملہ بھی ایک تاریخی جملہ بن گیا ہے جو بار بار انہوں نے کوڑے کھانے کے بعد کہا۔ اتنے کوڑے مارے گئے کہ بالکل لہو لہان ہو گئے، بارہا بے ہوش ہو گئے۔ اور اسی عالم میں وہ مشہور واقعہ ہوا کہ جب وہ ایک جلیل القدر عالم کے گھر میں تھے اور وہاں لوگوں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی اور انہوں نے اسی طرح خون میں لہو لہان نماز پڑھی، تو پوچھا گیا کہ یہ نماز کیسے پڑھ لی؟ خون اگر بہہ رہا ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے وہ نماز پڑھی ہے جو فیروز کا خنجر کھا کر عمر نے پڑھی تھی۔ احمد بن حنبل کے ساتھ یہ معاملہ اگرچہ حکمرانوں کے نقطہ نظر سے تو ایک فتنے کو دبانے کی صحیح تھی، لیکن اسی معاملے میں نے ایک ایسے محدث کو جس سے کچھ اہل علم ہی واقف تھے یا دین کے طلبہ واقف تھے، عامت الناس میں مقبول ترین شخصیت بنا دی۔ لوگ ان کی طرف ٹوٹے پڑتے تھے۔ یعنی یہ واقعہ ہے کہ بادشاہوں کو بھی وہ عزت میسر نہیں آئی جو اس واقعے کے بعد ان کو میسر آ گئی۔ وہ خود لکھتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اس ابتلا سے تو نکال لیا، لیکن اس نئی ابتلا میں مبتلا کر دیا ہے کہ اب شہرت ہر وقت میرا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس طرح مختلف خلفاء یہ تہذیب کا بازار گرم کرتے رہے، یہاں تک کہ متوکل پھر ان کا بہت ہی زیادہ مداح ہو گیا اور اس نے ان کو کچھ عنایت فرمانے کے لیے روپیہ بھیجا۔ تب انہوں نے یہ کہا کہ وہ آزمائش آسان تھی، یہ مشکل ہے۔ وہ اس آزمائش کے دام میں بھی نہیں آئے اور اس طرح ہر طرح کی آزمائشوں سے بالا تر رہ کر اپنے پروردگار کے حضور میں حاضر ہو گئے۔ یہ واقعہ ہے کہ اس معاملے میں انہوں نے یہ بحث، ایک الگ بحث ہے کہ ان کا موقف صحیح تھا یا غلط، لیکن جس صلابت کے ساتھ تازیانے اپنی پیٹھ پر کھائے ہیں، اس کا ایک اثر یہ ہوا کہ اس روایت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا کہ حکمران کسی نقطہ نظر کو بزور لوگوں سے منوائے، اور یہ اسلام کا عین منشا تھا۔ اس بات کی اجازت کسی شخص کو بھی نہیں دی جا سکتی کہ وہ لوگوں پر اپنا کوئی نقطہ نظر ٹھونسنے کی کوشش کرے۔ حکمران کو حق حاصل ہے کہ وہ ایک رائے پر رہے، اس کو یہ حق بھی حاصل ہے کہ وہ ملک میں جس قانون کا نفاذ کرے اس کے لیے امر و ہم شورا بینہم کے طریقے پر ان لوگوں کی رائے کو نافذ کرے کہ جن کو لوگوں کی اکثریت کا اعتماد حاصل ہو۔ لیکن یہ بات کہ اس کے نقطہ نظر سے یا اس کی شورا کے نقطہ نظر سے اختلاف کرنے والوں پر کوڑے برسائے جائیں یا ان کو اپنا نقطہ نظر بزور تبدیل کرنے کے لیے کہا جائے، ان پر جبر کیا جائے، اس کی ہمارے دین میں کوئی گنجائش نہیں۔
اور امام بن حنبل اس معاملے میں یہ واقعہ ہے کہ اپنے نقطۂ نظر کی صحت اور غلطی سے قطع نظر خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اپنی عظیمت سے حکمرانوں کو صحیح راہ دکھا دی۔ اس کے بعد بھی اگرچہ اس طرح کے واقعات ہوئے، لیکن پھر کسی شخص نے اس بڑے پیمانے پر تہذیب کا بازار گرم کرنے کی جرت نہیں کی، چنانچہ حریت فکر کی اس کے بعد ابتدا ہو گئی۔ اس کا فائدہ صرف دین کے علمبرداروں ہی کو نہیں پہنچا، بلکہ ان کو بھی پہنچا کہ جو مختلف نقطہ ہے نظر کے ساتھ عالم اسلام میں رہنا چاہتے تھے۔ خلفاء نے عام طور پر تعرض کرنا چھوڑ دیا۔ بہت بڑی کوئی بات ہو گئی جس کے اوپر اتفاق ہو گیا کہ یہ بالکل کفر ہے، تو لوگوں کے ساتھ بعض معاملات ہوئے، جس طرح کہ مغلیہ سلطنت میں بھی مثال کے طور پر سرمد کو سزا دی گئی یا مولانا عبداللہ کو سزا دی گئی۔ اس طرح کے بعض واقعات مستثنا ہیں۔ عام طور پر اہل علم کے ساتھ ریاست کا معاملہ متعین ہو گیا کہ ایک دائرے میں اختلاف کی اجازت رہنی چاہیے۔ اس پس منظر کی وضاحت کے بعد اب چند حرف اس میں بھی جان لیجئے کہ امام کا موقف کیا تھا۔ امام نے اپنا یہ موقف ہماری تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض مواقع پر بیان کیا۔ چنانچہ ایک روایت تو یہ ہے کہ مامون نے ان سے سوال کیا، آپ قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا وہ خدا کا کلام ہے۔ کہا گیا کیا وہ مخلوق ہے؟ ارشاد ہوا وہ خدا کا کلام ہے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ پھر جب یہ کہا گیا خدا اپنی مخلوق میں سے کسی معنی میں بھی کسی سے کوئی مشابہت نہیں رکھتا، تو آپ نے فرمایا خدا کی مانند کوئی چیز نہیں ہے، وہ سمیع و بصیر ہے۔ اس پر ابن قتیبہ نے بہت جرح کی ہے اور یہ کہا ہے کہ امام نے اپنا موقف بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا تھا، انہوں نے یہ ابہام کا طریقہ اختیار نہیں کیا تھا۔ یہ بحث ہماری تاریخ کی کتابوں میں بہت پھیلی ہوئی ہے، لیکن اس میں بڑی فیصلہ کن حیثیت امام کے اس تاریخی مکتوب کو حاصل ہے جو تاریخ الذہبی میں امام عبداللہ بن امام احمد کی روایت کے مطابق نقش ہوا ہے۔ اس تاریخی خط کا پس منظر یہ ہے کہ عبید اللہ بن یحییٰ نے احمد بن حنبل سے ایک تحریر میں یہ عرض کیا کہ امیر المومنین متوکل نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ سے قرآن کے بارے میں پوچھوں، امتحان کی غرض سے نہیں بلکہ تحقیق کے لیے۔ متوکل کا رویہ اب بدل گیا تھا۔ اس کے جواب میں احمد بن حنبل نے عبید اللہ بن یحییٰ کو یہ خط لکھا ہے۔ یہ خط بھی سن لیجئے، بہت مختصر خط ہے، لیکن اس سے ان کا موقف بالکل واضح طور پر سامنے آ جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو الحسن خدا تمام امور میں تمہارا انجام بخیر کرے۔ امیر المومنین نے جو کچھ دریافت کیا ہے اس کے جواب میں مجھے جو کچھ معلوم ہے لکھتا ہوں، اور خدا سے دعا کرتا ہوں کہ امیر المومنین کو توفیق نیک بخشے۔ لوگ باطل پر غور و خوض کرنے کے عادی ہو گئے تھے، ان میں اختلاف شدید پھوٹ پڑا تھا، یہاں تک کہ خلافت امیر المومنین کے ہاتھ آئی، اور خدا نے امیر المومنین کے ذریعے بدعتوں کو دور کیا اور لوگوں پر یہ بات منکشف کر دی کہ وہ کیسی تنگنائی میں پھنسے ہوئے تھے۔ امیر المومنین نے اس صورتحال کو ختم کر دیا اور مسلمانوں کو ایک اچھا موقع حاصل ہو گیا، اور وہ امیر المومنین کے لیے دعا کرنے لگے کہ خدا ان کی نیت کی برکت میں اضافہ کرے اور جس موقف پر وہ قائم ہیں اس میں ان کی دستگیری اور اعانت کرے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ کے بعض حصوں کو بعض دوسرے حصوں سے نہ ٹکراؤ، اس طرح تمہارے قلوب میں شک و شبہ پیدا ہوگا۔ اور عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ ایک جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بیٹھی تھی، ان میں سے ایک نے کہا کیا خدا نے ایسا نہیں کہا؟ دوسرے نے کہا کیا خدا نے ایسا نہیں فرمایا؟ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش مبارک تک پہنچی۔ آپ باہر تشریف لائے، آپ نے سخت غصے کی حالت میں فرمایا کیا تم اس پر مامور کیے گئے ہو کہ کتاب اللہ کے بعض حصوں کو بعض دوسرے حصوں سے خواہ ٹکراؤ؟ اس طرح کی باتیں کر کے تم سے پہلے کی امتیں گمراہ ہوئیں۔ اس چیز پر غور کرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اور اسی پر عمل کرو۔ ان چیزوں پر غور کرو جن سے تم روکے گئے تھے، پھر ان سے باز رہو۔ ابن طاؤس نے اپنے بیٹے سے جب ان سے ایک بدعتی بات کر رہا تھا فرمایا اے بیٹے اپنی انگلیاں کانوں میں دے لو یہاں تک کہ اس بدعتی کی آواز تیرے کان میں نہ آئے۔ پھر فرمایا اور زیادہ شدت کے ساتھ اور زیادہ شدت کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو خلق اور امر صرف خدائی کے لیے ہیں۔ اس طرح خدا نے پہلے خلق کی خبر دی، پھر امر کا ذکر فرمایا، گویا امر خلق سے الگ کوئی اور چیز ہے۔ نیز خدا تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ بیان، خدائے رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا اور اسے بیان کی تعلیم دی۔ گویا خدا اس طرح اس بات کی خبر دیتا ہے کہ قرآن اس کے علم کا ایک حصہ ہے۔ اسی طرح دوسری متعدد آیات ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن علم خداوندی میں سے ہے۔ اس کے علاوہ اسلاف میں سے متعدد بزرگوں سے مروی ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے قرآن خدا کا کلام ہے، غیر مخلوق ہے، یہی میرا مسلک ہے، میں کلامی نہیں ہوں۔
اور نہ ایسے مسائل میں علم کلام کو کوئی اہمیت دیتا ہوں۔ میری نظر میں اہمیت جو کچھ ہے وہ صرف اسی کی جو کلام اللہ میں وارد ہو یا حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آثار صحابہ و تابعین سے ثابت ہو، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ غیر محمود ہے۔ یہ امام بن حنبل کا اپنا خط ہے اور اس میں انہوں نے اپنا موقف بالکل واضح طور پر بیان کر دیا۔ وہ اس کا خلاصہ اگر کیجیے دو باتیں کہتے ہیں، یہ کہ قرآن غیر مخلوق ہے واضح طور پر، اور ظاہر بات ہے کہ اسی بنیاد پر کہتے ہیں کہ کلام اللہ کی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کو بھی اس کی مخلوق قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس سے یہ مراد ان کی نہیں ہے کہ جب ہم قرآن مجید کی عبارت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارا کلام اللہ کو اپنی زبان سے نکالنا بھی غیر مخلوق ہوتا ہے، بلکہ وہ قرآن کو اس کے مصدر و منشا کے اعتبار سے بھی اور اس کے الفاظ کے لحاظ سے بھی غیر مخلوق مانتے ہیں، اور اس پر اصرار کرتے ہیں کہ یہ وہ بات ہے کہ جو میں اس بنیاد پر کہتا ہوں کہ یہی صحیح عقیدہ ہے اور سلف اسی عقیدے پر رہے ہیں۔ امام کا عام طریقہ بھی یہی ہے۔ اس وجہ سے یہ کہنا کہ انہوں نے قرآن مجید کے بارے میں مامون کے سامنے یہ کہا تھا کہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، یہ بات تو صحیح نہیں۔ انہوں نے اپنا موقف واضح طریقے پر بیان کر دیا۔ میں اس وقت ان کے موقف کا محاکمہ نہیں کر رہا ہوں، صرف یہ بتا رہا ہوں کہ وہ کیا کہتے تھے۔ امام کے اس موقف پر بہت گفتگو ہوئی ہے، بہت بحث و مباحثہ کا بازار بھی گرم رہا ہے۔ میرا بھی اپنا ایک نقطہ نظر ہے اس سارے قضیے کے بارے میں، لیکن بہرحال جو موقف انہوں نے اپنایا اس موقف کی صحت اور غلطی سے، جیسے کہ میں نے عرض کیا، قطع نظر کر کے اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ روایت ڈال دی کہ حکمران کسی بات کو اس طریقے سے منوانے کا طریقہ اختیار نہ کریں، اور دنیا کی علمی تاریخ میں یہ بات واضح کر دی کہ مسلمان اس شان کے لوگ ہیں کہ ان کے ائمہ اور ان کے اکابر اگر کسی نقطہ نظر کو صحیح سمجھتے ہیں تو اس کے لیے وہ اپنی جان دے سکتے ہیں، لیکن اس میں ادنا درجے میں بھی کوئی ترمیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دنیا کی علمی تاریخ میں جو بڑی بڑی قربانیاں دی گئی ہیں ان میں سے ایک بڑی قربانی احمد بن حنبل کی قربانی ہے۔ سقراط کے زہر پینے سے لے کر احمد بن حنبل تک یہ تاریخ بار بار دہرائی گئی ہے، اور احمد بن حنبل نے بھی اس میں واقعہ یہ ہے کہ شاندار اضافہ کیا ہے۔